الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه إلى يوم الدين اما بعد۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے موضوع کا آغاز کیا ہے، جو کہ توحید کی 3 اقسام میں سے تیسری قسم ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں یکتا اور متفرد اور منفرد جاننا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ باب جو ہے توحید اسماء و صفات کا باب، یہ بہت وسیع باب ہے اور اکثر مخالفت اسی میں ہوئی ہے۔ اہل سنہ کے مخالفین اللہ تعالیٰ کی توحید میں اکثر اس میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے زیادہ کلام آپ کو کتابوں کے اندر ملے گی، چونکہ یہ موضوع انتہائی حساس ہے، یہ موضوع انتہائی حساس ہے اور اس وجہ سے اس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلطی کی۔ کچھ لوگوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اسماء کو تسلیم کر کے صفات کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے کچھ صفات کو مانا، کچھ میں تعویل کی، کچھ کا انکار کر دیا۔ حقیقت میں ان کے گمراہ ہونے کی اصل جو وجہ اور سبب ہے وہ کتاب و سنت کے منہج اور طریقے کو چھوڑنا ہے۔ عقیدے کے باب میں یا عقیدے کے مسائل میں آپ کسی مسئلے میں بھی اگر کتاب و سنت سے باہر جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ گمراہی ہے، اس کا نتیجہ گمراہی ہے۔ اگر آپ غیبیات میں سے کسی مسئلے پر اگر آپ اپنی عقل سے بات کرتے ہیں، اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، تو یقیناً آپ غلطی میں واقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں آپ کوئی ایسی چیز کا اثبات کرتے ہیں کہ جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، یقیناً آپ کسی غلطی میں واقع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کسی ایسی چیز کی نفی کرتے ہیں کہ جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی غلطی میں واقع ہو جائیں جو حقیقت میں کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا اثبات اور آپ اس کی نفی کر رہے ہو۔ جیسا کہ جدید قسم کی اصطلاحات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں استعمال کرنا، اس میں اب سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جیسے متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہت میں نہیں ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی جو صفت استوا ہے، صفت علو ہے، اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا، اب اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے۔ اب یہ جہت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا، اب یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، یہ حدیث کا اسلوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ آپ اس کی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کیا ہے وہ صفت علو ہے اور استوا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى وهو العلی الکبیر، وهو العلی الکبیر۔ اب صفت علو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کی تو ہم کہیں گے کہ اس باب کے اندر ہم کتاب و سنت سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھی، کچھ مسائل پڑھے تھے، اور ابھی بہت سارے مسائل اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن بنیادی ہے، اس وجہ سے کوشش کریں اس موضوع کو سمجھنے کی۔ اگر آپ نے یہ قاعدے اور اصول سمجھ لیے تو انشاءاللہ آگے والی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ تو ہم آج تو مختصر اس موضوع پر یا ان اصولوں پر بات کریں گے، لیکن ان اصولوں کی تفصیل آگے اگلے ہمارے لیکچرز میں الگ الگ ہر اصول کو ہم پڑھیں گے، اور اس اصول کے اندر جو مخالفین اہل سنہ کے ہیں ان کا بھی ہم رد کریں گے اور ان پہ بھی بات کریں گے، اور اہل سنہ کے جو اس کے اندر بنیادی اصول ہیں انشاءاللہ یا مسائل ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اسماء و صفات کے باب میں اہل سنہ والجماعت کے بنیادی اصول کیا ہے، یعنی جن پر ان کے موقف کی بنیاد ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ وہ 3 اصول ہیں بنیادی جن پر بنیاد رکھتے ہیں وہ۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن و سنت میں وارد ہونے والے تمام اسماء و صفات وہ مثبتہ ہوں یا منفیہ ہوں، مثبتہ ہوں یا منفیہ ہوں۔ مثبتہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا اللہ نے اپنے حق میں اثبات کیا ہے،
جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں اس بات کیا، اللہ نے ان کو ثابت کیا اپنے حق میں اپنے بارے میں. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سمیع، بصیر، علیم، قدیر، خبیر، رزاق، رازق، حافظ، حفیظ، قادر، قدیر، عالم، علیم یہ ثابت کیا ہے. یہ مثبتہ ہے، ان کے اندر صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، صفت حکمت ہے، صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، صفت رزق ہے، کئی اور صفات ہیں. یہ صفات مثبتہ ہیں. اور صفات منفیہ سے مراد وہ صفات ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے. اور وہ صفات جیسا کہ مثلا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے. اب صفت فقر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے نفی کی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی اور چیزوں کی اپنی ذات سے نفی کی ہے. مثلا سورہ اخلاص اگر آپ پڑھیں، سورہ اخلاص کے اندر لم یلد ولم یولد، اللہ نے اپنے آپ سے اولاد کی نفی کی ہے تو ہم اللہ سے اولاد کی نفی کریں گے. اللہ نے اپنے آپ سے بیوی کی نفی کی ہے کہ میری کوئی بیوی نہیں ہے تو ہم اس کی نفی کریں گے. صاحبہ قرآن کریم میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے کسی بھی طرح کے شریک کی نفی کی ہے کہ میرا کوئی شریک نہیں، ہم اس کی نفی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم مثل ہونے کی نفی کی ہے کہ میرا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. التعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے. یہ استفہام انکاری ہے. التعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ، ہم مثل، ہم نام جانتے ہو؟ تو جواب یہ کہ نہیں. تو یہ ہیں صفات منفیہ، یعنی جن کی اللہ تعالیٰ نے یا رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے. تو ہم اس بات کرنے میں بھی قرآن و سنت پر اہل و سنہ جو ہے وہ رہتے ہیں، اور نفی کرنے میں بھی کتاب و سنت سے باہر نہیں نکلتے. یعنی جیسے متکلمین نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان چیزوں کا اس بات کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں کیا، اور نفی اللہ تعالیٰ سے ایسی کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں، جیسے جہت کی نفی کرنا، حیض کی نفی کرنا، جسم کی نفی کرنا، بدن کی نفی کرنا. مثلا کئی اور چیزوں کی نفی کی. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میرا بدن نہیں یا میرا جسم نہیں، اور نہ اللہ نے کہا میرا جسم ہے. نہ اللہ نے اس بات کی ہے نہ نفی کی ہے. لیکن کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں جن میں صفت ید ہے، صفت عین ہے، اس طرح صفت ساق ہے، صفت نزول ہے، صفت کلام ہے، اللہ کا کلام کرنا، اللہ کا ہاتھ ہونا، اللہ کی آنکھ حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کا ید ہے، ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں حدیث کے اندر ثابت ہے. یہ چیزیں ہیں. تو پہلا اصول جس پر اہل سنہ کے عقیدے کی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں وارد ہونے والے تمام اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتے، اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرتے ہیں. دوسرا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور مقدس جانتے ہیں. یہ دوسرا اصول، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت اور اس کی مماثلت سے منزہ اور مقدس جاننا، یہ اہل سنہ کا قاعدہ اور اصول. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو اپنے حق میں ثابت کیا ہے ان میں اللہ کا کوئی بھی مشابہ نہیں، کوئی ہم مثل نہیں، کوئی شریک نہیں. اگر اللہ نے کہا ہے نا کہ میں سمیع ہوں، سننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت میں کوئی اور مخلوق میں شریک نہیں ہو سکتا. اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دی ہیں، انسانوں کو دی ہیں، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، اور انسان کے بارے میں آیا سورہ دہر کے اندر، سورہ انسان کے اندر کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بندوں کے بارے میں بھی کہتا ہے. تو کیا اس سے پھر تشبیہ لازم آتی ہے؟ نہیں. انشاءاللہ جب ہم ان قواعد اور ان اصولوں کی تفصیل پڑھیں گے تو مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ سے جو ہے وہ مثل کی یا مشابہت کی نفی کی ہے، اور بندوں کے نام بھی وہ ذکر کیے ہیں اپنے بھی، تو جز کے اندر کسی کا شریک ہو جانا
یہ کل کے اندر شریک ہونے کا مطالبہ نہیں کرتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمیع کہا ہے اور اپنے آپ کو بھی اللہ نے سمیع کہا ہے تو کیا اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ اور بندے کی مخلوق کو ایک بنا دیں, اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی صفات کو ایک بنا دیں, یا ہم اس کے بغیر سمجھ ہی نہ سکیں؟ ہم کہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ کو سمیع کہا ہے اور بندے کو بھی کہا ہے, لہٰذا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم قیاس کریں بندوں پر کہ اللہ کا سننا بندوں کے سننے کی طرح, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہرگز بھی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور مقدس جاننا یہ اہل سنہ کا اصول اور قاعدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر نام میں مشارکت ہے تو حقیقت میں مشارکت نہیں ہے. اگر بندہ بھی سمیع ہے, اللہ بھی سمیع ہے, نام میں تو مشارکت ہے کہ وہ بھی سمیع ہے وہ بھی سمیع, لیکن حقیقت مختلف ہے. اللہ کا سننا کمال ہے, بندے کا سننا نقص ہے. بندہ ایک لیمٹ تک سن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ لامحدود سنتا ہے. اس کے لیے زمانے اور اس کے لیے مکان کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ زمان اور مکان سے خارج ہے. جیسے پہلے ہم بات کر چکے ہیں, والاول والآخر سے اللہ تعالیٰ زمانے سے خارج ہو جاتا ہے, اور الظاہر والباطن سے اللہ تعالیٰ جگہوں سے خارج ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں کہ کوئی مخلوق اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے علو میں ہے اور بلند ہے اور عالی ہے. الظاہر والباطن, اس سے اللہ تعالیٰ کے مکان سے علو ثابت ہوتا ہے, اور الاول والآخر سے اللہ تعالیٰ کا زمانے سے علو ثابت ہوتا ہے کہ نہ اللہ زمانے میں ہے نہ اللہ مکان میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی مکان میں ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز نے احاطہ نہیں کیے ہوئے, اللہ سب سے اوپر ہے. اچھا, یہ دو اصول ہو گئے. تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے ادراک کے پیچھے نہ پڑنا. یہ بھی اصول ہے اہل سنہ کا کہ اہل سنہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں, قرآن میں اللہ نے یا اس کے رسول نے حدیث میں, ان کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے کہ اپنا سارا ٹائم اس میں ویسٹ کر دیں. اچھا, اگر اللہ نے اپنے آپ کو سمیع کہا ہے تو پھر اللہ کا سمیع ہونا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر عرش پہ مستوی ہے تو پھر وہ کیسے ہے؟ نہیں, وہ کیفیت میں نہیں پڑتے. تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے حق میں ثابت کی ہیں ان کی کوئی کیفیت تو ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیفیت کیا ہے. جیسے کہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ کیوں نہیں کیفیت میں پڑھتے. اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے ادراک یعنی پانے کے پیچھے نہ پڑنا, چھوڑ دیتے ہیں وہ, کیونکہ ان کے ہاں یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ. جبکہ جو معطلہ ہیں یا مشبہہ ہیں جنہوں نے تعطیل کر دی سرے سے یا پھر تشبیہ دی, وہ سب سے پہلے دماغ میں لے کر ہی کیفیت آتے ہیں. ان کی بیماری یہی ہے. اصل میں ان کے تسلیم نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی کوئی صفت سنتے ہیں, قرآن کریم میں پڑھتے ہیں, فوراً وہ دماغ میں تشبیہ لے کر آتے ہیں. جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس کی ہم مثالوں سے اس کی جو ہے وہ مزید توضیح اور وضاحت انشاءاللہ کریں گے. اب یہ تین اصول ہیں اہل سنہ کے اسماء و صفات کے باب میں, جن پر ان کا عقیدہ قائم اور دائم ہے. ہم ان اصولوں پہ دو طرح کی کلام کریں گے, ایک مجمل اور ایک مفصل. یعنی مجمل کا مطلب مختصر ہماری کلام ہوگی جو کہ آج ہم کریں گے اس پر. پھر ہم آگے تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر اصول پر بات کریں گے. یعنی قرآن و سنت میں وارد ہونے والی صفات منفیہ اور مثبتہ پر ایمان لانا, جن کا اللہ نے اس بات کیا ان کو ثابت کرنا, اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرنا, کیوں, کیسے, اس کی صورتیں کیا ہیں, یہ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور مقدس, یہ ایک اصول ہے. اس پر آج ہم مختصر بات کریں گے لیکن کل اس پر تفصیلی بات ہوگی. تو یہ مطلب ہے کلام دو طرح کی ہے اس پر, ان اصولوں پر, ایک مجمل کلام ایک مفصل ہے. آج ہم مجمل طور پہ ان تینوں اصولوں پر بات کریں گے. ایک سمجھ لیں کہ آپ کو ایک اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اس کے بعد پھر ہم ہر ایک پر تفصیل سے بات کریں گے, اور پھر اس تفصیل کے اندر کئی پوائنٹ آئیں گے, اور ہر پوائنٹ کے اگر پھر آگے کئی صورتیں آئیں گی تو آگے مسئلہ اور مزید واضح ہو جائے. چونکہ مسئلہ اسماء و صفات کا جو باب ہے یہ تھوڑا مشکل ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہی بات ہے. تو سب سے پہلے ہم اجمالی اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ تینوں وہ بنیادی اصول ہیں جن کی بنا پر عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کو اس باب میں یعنی اسماء و صفات کے باب میں دیگر اہل باطل کے عقائد پہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہوتی ہے. مثلا پہلے اصول میں پہلا اصول یہ ہے
کہ وہ صفات مثبتہ اور صفات منفیہ میں اب کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے، کتاب و سنت سے باہر نہیں جاتے۔ اس اصول سے جو تعطیل کرنے والے ہیں ان کے عقیدے سے فرق واضح ہوتا ہے، ہمارا ان سے فرق نمایاں ہو جاتا ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں قرآن کریم اور سنت سیاح سے تجاوز نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حق میں اس چیز کا اس بات کرتے ہیں جس کا اس بات قرآن و سنت میں ہوا ہے، اور اس سے نفی بھی ان چیزوں کی ہی کرتے ہیں اس اللہ کی ذات سے جن کی نفی کتاب و سنت میں ہوئی۔ جبکہ اہل تعطیل کیا کرتے ہیں؟ اہل تعطیل اللہ تعالیٰ کے حق میں اس بات اور نفی کرنے میں عقل کو بنیاد بناتے ہیں، ان کے نزدیک جس سے عقل تسلیم کرتی ہو اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور جس سے عقل تسلیم نہ کرتی ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی تعویل کرتے ہیں عقل کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی اصل تفسیر یہ نہیں بلکہ اس کی اصل تفسیر یہ ہے۔ لہذا گویا کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس بات کرنے میں یا نفی کرنے میں اصل معیار عقل ہے، کتاب و سنت نہیں۔ جس کو عقل صحیح مان رہی ہے وہ صحیح ہے، جس کو عقل صحیح نہیں مان رہی ہے اس کو وہ صحیح نہیں مانتے۔ کیونکہ بار بار یہ معطلہ کا جو ہے وہ نام استعمال ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑا ٹیسٹ نہ ہو جائے، بھاگنا نہیں کسی نے۔ سمیرہ خالد جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیے سمیرہ کہ یہ جو تعطیل ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ سر میں نے نا پیچھے سے کوئی لیکچر نہیں لیا ہوا تھا، میں کہیں گئی ہوئی تھی، آج میں نے لیا اسٹارٹ کیا۔ تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے، میں ریوائز کروں گی انشاءاللہ جلد۔ نہیں، آپ اگر اس کا مطلب کلاس ہی لے سکے تو آپ نے لیکچر تو سننے ہیں نا پیچھے سے، یہ تو بہت پہلے والے ہیں، یہ تو سر میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تھی نہیں، اور تھوڑا پرسنل ایشو یہ ہے کہ مجھے کلاسز لینے کی یہ پرمیشن نہیں ہے، میرے اور میرے ہسبینڈ کے مسلک کا فرق آ رہا تھا، تو مجھے الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ میں اپنا یہ اسٹڈی کورس کنٹینیو کروں، تو آئی ہیڈ اے لاٹ آف فائٹ، اور اس کے بعد پھر بس کچھ ایسے ایشوز تھے جو میں نے استاد انس کو بتائے تھے، اور میں نے پھر کوئی کلاسز نہیں لی، اور میں نے جو لی ہیں وہ بھی لائک سماعت نہیں کی، بس میں نے اس طرح سے گزاری ہیں، تو کوشش کروں گی کہ میں پچھلا ریوائز کر لوں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جی سر بالکل، آمین ثم آمین۔ اچھا چلیے، آپ صباحت بتائیے ذرا، تعطیل کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں سے بعض کا انکار کرنا، انکار کر دینا، یعنی نفی کرنا ان کی۔ کتنی قسم کی تعطیل ہے؟ تعطیل دو ہے، تعطیل جزئی اور ایک اور تھی، وہ نام نہیں ذہن میں آ رہا۔ تعطیل جزئی کے مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ تعطیل کلی۔ تعطیل کلی میں کیا ہوتا ہے؟ تعطیل کلی میں آپ بتائیے آفشین۔ استاد محترم میں ہی بتاؤں، تعطیل جزئی میں شاید کچھ اسماء صفات سے جو ہے وہ انکار کیا جاتا ہے، کی نفی کی جاتی ہے، جبکہ تعطیل کلی میں تمام اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ان کی صفات ہیں ان کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو معطلہ کتنی قسم کے ہیں؟ یہ نہیں یاد۔ ہاں، تو یہی اسی سے آپ نے جواب دینا ہے، جب آپ کو یہ پتا ہے تو معطلہ بھی اسی طرح ہی اس کی تقسیم ہوگی۔ دیکھیں، معطلہ جو ہے وہ تعطیل کرنے والے ہیں، اور معطلہ جو ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات دونوں کو نہیں مانتے، جیسا کہ جہمیہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں، ساری صفات کا، جیسا کہ معتزلہ ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن نعوذ باللہ دیکھتا نہیں۔ تو یہ تعطیل کلی والے دونوں ہیں، یعنی جہمیہ اور معتزلہ۔ جہمیہ دونوں کا انکار کرتے ہیں، اسماء و صفات کا، اور جو معتزلہ ہے یہ ناموں کو مانتے ہیں لیکن صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے مد مقابل تعطیل جزئی والے ہیں، اور وہ دو فرقے، تعطیل جزئی، یا آپ تین فرقے کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہم تعطیل کی بات کر رہے ہیں، تشبیہ کی طرف ہم گئے ہی نہیں۔ تو تعطیل کلی اور تعطیل جزئی، کلی کے اندر دو فرقے ہیں، جہمیہ اور معتزلہ۔ جہمیہ دونوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اسماء و صفات کا، اور معتزلہ جو ہیں وہ ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن ان کو صفات سے خالی مانتے ہیں، کہتے ہیں ان کے اندر کوئی اللہ کی صفات نہیں ہے، جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں، ہمارے ناموں کے اندر کوئی ہماری خوبیاں اور صفات نہیں ہوتی، بس خالی نام ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نام بھی صفات سے خالی ہیں، بس خالی پہچان کے لیے ہیں، ان کے اندر اللہ کے اندر صفات نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کے اندر یہ صفات نہیں جو ان ناموں کے اندر ہے، جیسا کہ صفت رحمت ہے، صفت غضب ہے، صفت رضا ہے، صفت قدرت ہے، صفت علم ہے، ولیعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی صفات نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی شخصیت مانتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی صفات اور خوبیاں ہی نہیں، حالانکہ دنیا کی ہر موجود چیز صفات سے موصوف ہوتی ہے۔
ان کے مد مقابل تعطیل جزئی والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی مانتے ہیں اور بعض صفات کو بھی مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اور یہ دو فرقے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ. اشاعرہ جو ہے وہ 7 صفات کو مانتے ہیں اور ماتریدیہ 8 صفات کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 یا 8 صفات ہیں یہ عقل سے ثابت ہوتی ہیں، لہذا اس وجہ سے ہم ان کو مانتے ہیں، اور باقی چونکہ عقل نہیں مانتی ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ اصل میں معطلہ ہے، یعنی تعطیل کلی کرنے والے یا تعطیل جزئی کرنے والے. اب آگے ان کا اور اہل سنہ کے عقیدے کا اس باب میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم نماز کے بعد بات کرتے ہیں، اور آگے تیسرے اصول پر اور دوسرے اصول پر بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ اس سے اہل سنہ کا عقیدہ کیسے نمایاں ہوتا ہے دیگر عقائد سے. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہاں نماز کی بریک لیتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. اہل تعطیل کا اللہ تعالیٰ کی جو صفات مثبتہ اور صفات منفیہ ہے ان کے بارے میں طرز عمل کیا ہے کہ جن چیزوں کو عقل ثابت کرتی ہے یا جو عقل سے ثابت ہوتی ہیں ان کے نزدیک، یعنی ان کی عقل، وگرنہ کوئی بھی صحیح عقل وہ صحیح نقل کے خلاف نہیں ہے. جیسے ہم اس پر متعدد جگہوں پہ بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی صحیح نقل یعنی کتاب و سنت کی دلیل صحیح عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی. اگر کوئی لگتا ہے کسی کو کہ یہ قرآن کی آیت یا یہ حدیث عقل کے خلاف ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے فلاں صفت عقل کے خلاف ہے یا عقل اس کو نہیں مانتی، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، نہ کہ اس نص کا انکار کر دے یا اس قرآنی آیت یا اس حدیث کا انکار کر دے، جیسا کہ آگے اس کی مثالیں آتی ہیں. تو اہل تعطیل میں سے جو اشاعرہ ہیں یہ عقیدے کے مسائل کو 3 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، یہ اہم ترین موضوع ہے. اہل تعطیل میں سے اشاعرہ نے عقیدے کے مسائل کو 3 ابواب میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ اور تقسیم کیا ہے. ایک موضوع کو الہیات کا نام دیتے ہیں، الہیات الہ سے، الہیات، دوسرے کو نبوات اور تیسرے کو سمعیات. الہیات، نبوات اور سمعیات. الہیات الہ سے یعنی جن چیزوں کا تعلق الہ سے ہے، نبوات جن کا تعلق نبوت سے ہے، سمعیات یعنی جن چیزوں کا سماع پر تعلق ہے، ہم نے دیکھا نہیں، یعنی غیبیات آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، یعنی جن چیزوں کا ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمیں خبر دی گئی. تو پہلے جو 2 ابواب ہیں الہیات اور نبوات، اس میں وہ کتاب و سنت کی نصوص اور دلائل کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ ان کو قرآن کی کوئی نص لا کے دیں، حدیث لا کے دیں، تو وہ ان الہیات اور نبوات کے اندر وہ کسی دلیل کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں اگر آپ قرآن سے کوئی دلیل لے کر آئیں گے وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. کوئی عقل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاں فلاں صفت سے موصوف ہے یا اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات ہے، وہ کہیں گے ہم قرآن و سنت کو نہیں مانتے، الہیات کے اندر بھی اور نبوات کے اندر بھی. اچھا، رہ جاتا ہے باقی ایک باب، اور وہ باب ہے سمعیات کا. سمعیات کے باب کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے بعث ہے، یعنی ہم نے ارکان ایمان آپ کو پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالقدر خیر والبعث بالیوم الاخر وبالقدر خیر و شر، اور قیامت کو اٹھائے جانے پر تمہارا ایمان ہو، یہ ارکان ایمان میں سے. تو بعد حشر، قیامت کو اکٹھا کیا جانا، جنت، جہنم، وعد، وعید، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں بیان کی ہیں، ان کا نفاذ، ان کی تنفیذ، یہ سمعیات کے باب میں شمار کرتے ہیں یہ اشاعرہ. اور ان کو وہ نص سے ثابت کرتے ہیں، یعنی آپ ان کو قرآن سے حدیث سے ثابت کریں گے وہ مانیں گے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم مسائل پڑھیں گے یوم آخرت کے، انشاءاللہ آخر میں ہم یوم آخرت کے حوالے سے کچھ مسائل پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے اہل سنہ کے مخالف اشاعرہ نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو جہمیہ اور معتزلہ اور خوارج اور رافضہ اور شیعہ، آپ کو اثنا عشریہ جو ہے وہ اس باب میں اہل سنہ کے مخالف نظر آئیں گے. سمعیات کے باب میں آپ کو اشاعرہ سمعیات کے باب میں اہل سنہ کے مخالف نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس میں وہ نص کو مانتے ہیں، قرآن یا حدیث کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، بعث کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، وعد اور وعید کو مانتے ہیں. اس وجہ سے وعد اور وعید کے باب میں وہ خوارج اور معتزلہ کی طرح نہیں ہے کہ کسی کی تکفیر کرتے ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے بارے میں سزا سنائی ہے اللہ پر واجب ہے کہ وہ اس پر سزا کو پورا کرے، یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا. مثلا
اب یہ وعد اور وعید کے حوالے سے ہم جیسے پڑھا تھا ہم نے جب جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ جو کہ المنزلہ بین المنزلہ اور کفر کے قائل. اچھا یہ پہلے اصول پر ہماری بات ہو رہی تھی. اب دوسرے اصول میں عقیدہ اہل سنہ ایک اعتبار سے معطلہ سے اور ایک اعتبار سے مشبہہ سے نمایاں ہوتا ہے. اور یہ دوسرا اصول ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دوسرا اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مخلوق کی مشابہت اور یعنی مماثلت سے منزہ اور مقدس قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کسی کے ہم مثل ہے، یا اللہ کی صفات نہ مخلوق کے مشابہ ہیں نہ ہم مثل ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب اس دوسرے اصول کے اندر ایک اعتبار سے اہل سنہ کا جو منہج اور عقیدہ ہے وہ معطلہ سے نمایاں ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے مشبہہ سے. مشبہہ سے کیسے اور معطلہ سے کیسے؟ کیونکہ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جن صفات سے اللہ تعالیٰ موصوف ہے مخلوقات میں سے کوئی بھی ان میں اس کے مشابہ اور ہم مثل نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن میں بیان کیا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب یہ مثال آپ کو قرآن کریم کی جو آیت ہے آپ کو ہم بار بار اس کو دہرائیں گے اسماء و صفات کے باب میں. آپ کو یہ 20 جگہ آپ کو یہ ہمارے موضوع کے اندر یہ آئے گی یہ آیت، چونکہ یہ آیت اصل میں اہل سنہ کے عقیدے اسماء و صفات کے باب میں یہ بنیاد لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اس کے اندر مشبہہ کی بھی تردید ہے، ان پر بھی رد ہے اور معطلہ پر بھی. مشبہہ پر کہاں ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی استاد، میں تو ابھی بریک سے پہلے والی کلاس آدھی میری چھوٹ گئی تھی. نہیں، یہ موضوع تو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو ہم اس پہ بات چیت کر چکے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ شباہت جو ہے نا وہ ایک منٹ نہیں ہے. آپ میری بات پہلے سنیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب آیت آپ کے سامنے ہے، معنی واضح ہے اس کا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے کس حصے میں معطلہ پر رد ہو رہا ہے اور کس حصے میں مشبہہ پر رد ہو رہا ہے؟ یہ جو مشبہہ ہے وہ اس کا رد تو اس سے ہو جاتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء. ٹھیک ہے، اور معطلہ پر؟ معطلہ کا یہ ہے کہ وہ السمیع البصیر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے. ہاں تو اس پہ احسن. تو وہو السمیع البصیر یہ جو اثبات ہے یہ حقیقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ناموں و صفات کی تعطیل کی ہے یہ ان پر رد ہے. اچھا اگر وہ کہیں کہ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت سمع اور صفت بصر سے موصوف ہے؟ یہاں تو صرف نام ہے، اس کے اندر تو صفت نہیں. کون آپ میں سے بتائے گا کہ اسی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہوتی ہے؟ ہاں، یہ سوال سب کے لیے ہے، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. لگتا ہے حالہ لقمان کچھ کریں گی. ہاں سمیع و بصیر جو ہے، سمیع اور بصیر صفت ہے. حماد صاحب آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں دنیا کے کس کارنر پہ، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آتی جب بھی آپ بولتے ہیں. میں نے تقریباً اکثر کئی دفعہ نوٹ کیا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں آپ کی آواز ایک بہت گہری آتی ہے اور ایک جو ہے وہ کٹ کٹ کے آتی ہے. تو آپ کے پاس اس کا مطلب جب آپ کی آواز میرے پاس کلیئر نہیں آ رہی تو پھر میری آواز بھی آپ کے پاس کلیئر نہیں جاتی ہوگی. سر آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. تو پھر آپ کی آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ آپ ماشاءاللہ ابھی تو ٹھیک ہے، تندرست توانا اور صحت مند ہے ماشاءاللہ. اس میں سر سمیع اور بصیر جو ہے. اچھا آپ یہ بتا رہے تھے کہ سمیع اور بصیر جو ہے اس کے اندر کیسے صفتیں، یعنی وہ اگر کہیں کہ یہاں تو سمیع اور بصیر خالی نام ہے، اس کے اندر صفت کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ تو پہلا حصہ جو ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، یہ اسی وجہ سے لایا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی صفات ثابت کر رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی صفات ثابت کر رہا ہے، اس وجہ سے لیس کمثلہ، یعنی اللہ کی مثل کوئی نہیں ان صفات کی حقائق میں، ان ناموں کے حقائق میں. یعنی جیسے آپ کے نام ہوتے ہیں ایسے اللہ کے نام نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر صفات ہیں. آپ کا نام اگر عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر عبداللہ اللہ کا بندہ ہی ہو، عبادت کرنے والا ہی ہو. یا اگر کسی بندے کا نام ساجد ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے وہ بے نمازی ہو، کبھی زندگی میں سجدہ ہی نہ کیا ہو. یعنی ہمارے نام صفات سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور سننے اور دیکھنے والا یعنی اس کی صفات ہے، اور وہ صفات ہیں جو مخلوقات سے جدا ہے، مخلوقات سے منفرد ہے. تو لیس کمثلہ شیء کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی سمیع اور بصیر ہونے کے اندر صفات بھی ہیں کہ اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، خالی نام نہیں ہے سمیع اور بصیر، تو اس کے اندر موجود ہے. چلیے خیر، احسن تمہارا.
تو لیسا کمثلی شیء کے اندر رد ہے جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کو ہم مثل قرار دیتے ہیں مخلوق کے، اور السمیع البصیر کے اندر اس بات ہے ان لوگوں کے رد میں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تعطیل کر دیتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں۔ اچھا، مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات سے تشبیہ اور تمثیل کی نفی کرنے کے بعد خود اپنے حق میں صفت سمع اور بصر کا اثبات کیا ہے، جبکہ اہل تعطیل نے پہلے اچھا یہاں وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو ایک قاعدہ بیان کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل معطل مشبہ ولیس کل مشبہ معطل، کہ ہر تعطیل کرنے والا تشبیہ بھی کرتا ہے اور ہر تشبیہ کرنے والا تعطیل بسا اوقات نہیں کر رہا ہوتا۔ اب اس کی یہاں وضاحت موجود ہے کہ اہل تعطیل نے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اس انداز اور کیفیت میں سمجھا جو مخلوق کے لائق ہے، یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمیع اور بصیر ہونا سنا قرآن میں یا حدیث میں، انہوں نے کہا اچھا سننا اور دیکھنا مطلب ہماری طرح ہے، اچھا جب ہماری طرح ہے تو پھر اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں، لہذا نہ سمیع ہے نہ بصیر ہے، نہ سمیع ہے نہ بصیر ہے۔ تو انہوں نے جب بھی کوئی اللہ کی صفت کو سنا، اللہ کے نام کو سنا، فوراً ذہن میں پہلے کیفیت پیدا کی، حالانکہ کیفیت سے اللہ بری ہے، کیفیات ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کیفیات ان چیزوں کی ذہن کے اندر آتی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہو یا جن کی ہم مثل ہم نے دیکھی ہو، تو نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ اللہ کی کوئی ہم مثل ہے ہم نے دیکھی ہے، تو پھر کیفیت ہمارے ذہن کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے سب سے پہلے مخلوق جو ناقص ہے اس کی صفات کی طرح اللہ کی صفات کو سمجھا، اور پھر جب سمجھ نہ آئی تو رد کر دیا۔ بھئی آپ سمجھتے ہی نہ، آپ اس کی کیفیت کو، معنی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ اپنے بارے میں ید کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اللہ کا ید حقیقی ہے لیکن ہماری طرح نہیں۔ انہوں نے ہماری طرح سمجھا، اور جب ہماری طرح سمجھا تو ان کو یہ لگا کہ اچھا اس سے تو پھر تشبیہ لازم آئے گی، لہذا ہم مانتے ہی نہیں، تو پہلے تشبیہ دی اس کے بعد تعطیل کر دی، لہذا دو خرابیوں کا شکار ہوئے، دو فاسد چیزوں کا شکار ہوئے، پہلے تشبیہ دے دی اور تشبیہ سے بچنے کے لیے تعطیل کر دی، تو تشبیہ بھی کر بیٹھے تعطیل میں واقع بھی ہو گئے، تو لہٰذا انہوں نے دو جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جیسے پہلے ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو اس انداز اور کیفیت میں سمجھا جو مخلوق کے لائق تھی، پھر اس فاسد مفہوم کی نفی کی جو صرف ان کے ذہنوں میں تھا، جس کے نتیجے میں پہلے تشبیہ میں واقع ہوئے اور اس کے بعد تعطیل میں۔ اچھا تشبیہ سے بچنے کے لیے نفی اور تعطیل اس میں واقع ہو گئے، تو تشبیہ بھی کر بیٹھے اور تعطیل بھی کر دی، جبکہ ان کے مد مقابل مشبہہ نے کیا کیا؟ مشبہہ نے تعطیل نہیں کی، انہوں نے سرے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب ہم سے مخاطب ہے ہماری زبان میں اللہ نے اپنا ید بیان کیا تو ہماری طرح ہونا چاہیے، اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے ید کہا ہے تو ید ہماری طرح ہی ہے، لہذا انہوں نے سمجھا کہ اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں جو معطلہ ہے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے، آسمان دنیا کی طرف اس کے نزول فرمانے، قیامت کے دن اس کے آنے کے بارے میں سنا، تو فوراً اسے مخلوق کے مستوی ہونے اور اترنے اور آنے کی طرح سمجھا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو اللہ کا نازل ہونا بندوں کے اترنے کی طرح ہے، اور جب بندے اترتے ہیں تو جسم بھی آتا ہے اور پھر جگہ خالی ہو جاتی ہے، جہاں سے بندہ آتا ہے وہاں جگہ خالی ہو جاتی ہے، لہٰذا نعوذ باللہ جب اللہ اترتا ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے اور پھر حرکت لازم آتی ہے۔ اس طرح کی کئی باطل قسم کی کیفیات اپنے ذہن میں لے کر آئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جائے یا اللہ تعالیٰ سے اس کے اترنے سے حرکت لازم آئے، تو انہوں نے اس انداز میں سمجھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اترنے کو، اللہ کے قیامت کو آنے کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بندوں کی طرح ہی ہو سکتا ہے، تو اترنے اور آنے کی، بندوں کے اترنے اور آنے کی طرح سمجھا، اور پھر چونکہ اس سے مخلوق سے تشبیہ لازم آتی تھی اس وجہ سے انہوں نے اس کی نفی کر دی، تعطیل کر دی۔ ان کے مد مقابل اہل تشبیہ مشبہہ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق مخاطب ہوا ہے، بس جب اس نے ہمیں اپنے بارے میں ید کی خبر دی کہ میرا ید ہاتھ ہے تو اس سے مراد اس کا ہاتھ ہے جو کہ والعیاذ باللہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یدی کا ید اللہ، میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تشبیہ سے مبرہ اور مقدس اور عالی اور بلند ہے۔
تو جب بھی وہ کوئی اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے، ہمارا نازل ہونا اللہ کے نازل ہونے کی طرح ہے، ہمارا آنا اللہ کے آنے کی طرح ہے، یا اللہ کا آنا ہمارے آنے کی طرح ہے۔ ان دونوں گروہوں کے مد مقابل اہل وسط، اہل اعتدال، اہل حق ہیں اہل سنہ، جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کا اس بات بھی کیا اور اس سے مشابہت اور مثلیت یعنی ہم مثل کی نفی بھی کی۔ گویا کہ ان کا مذہب دو برائیوں کے درمیان اچھائی ہے اور دو گمراہیوں کے درمیان ہدایت ہے۔ ان کا مذہب دو برائیوں کے درمیان اچھائی ہے اور دو گمراہیوں کے درمیان ہدایت ہے۔ اچھا، یہاں ہم نے دو اصولوں پر بات کی، اب ہمارے پاس تیسرا اصول ہے۔ تیسرے اصول میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مشبہ سے نمایاں ہوتا ہے، مشبہ سے فرق ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن تشبیہ میں نہیں پڑھتے، کیفیات میں نہیں پڑھتے، کیفیت کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پہ لیکن کیسے ہمیں نہیں پتا، اللہ قیامت کو آئے گا لیکن ہمیں نہیں پتا کیسے آئے گا، اس کی کیفیت تو ہے لیکن ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ سنتا ہے، اس کی کیفیت نہیں، کیفیات ہے لیکن ہمیں نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے چونکہ ہمیں کیفیت نہیں بتائی لہٰذا ہم اپنی طرف سے کیفیت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اہل سنہ صفات الہیہ کی کیفیات کا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان صفات کی کیفیت تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ نہ تو ہمیں اس بارے میں خبر دی گئی ہے اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کیفیت کو بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ اللہ چاہے۔ اللہ جتنا چاہے ان کو خبر دے دیتا ہے اور جس کی اللہ خبر نہیں دیتا اس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے، لیکن ولا یحیطون بعلما، یہ مخلوق اور یہ بندے اللہ کے علم کے اعتبار سے احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کو نہیں جان سکتے، اس کی مکمل صفات اور اس کے ناموں کی حقائق اور کیفیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان بندوں کی کیفیات کیا ہیں، ان کے آگے پیچھے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کرنا، اس کی صفات کا، یہ بندوں کے لیے ناممکن ہے، یعنی ان کی کیفیات کا۔ جبکہ مشبہ ان صفات کی کیفیات کو اللہ تعالیٰ پر بلا علم وہ کچھ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان صفات میں کیفیت دی اور پھر کیفیت دینے کے بعد اللہ پر بلا علم ایسی باتیں کہیں جو اللہ کے حق میں ثابت نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی بصر ہماری بصر کی طرح ہے، یعنی دیکھنا، اور اس کا ید ہمارے ید کی طرح ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ تو یہ تین اصول اور تین قاعدے ہیں جن سے ہمارے عقیدے کا معطلہ سے اور مشبہ سے فرق ہوتا ہے، بعض سے معطلہ اور مشبہ دونوں سے، بعض سے صرف معطلہ سے، بعض صرف مشبہ سے۔ تو پہلے قاعدے سے ہم نے کہا کہ اہل تعطیل سے، دوسرے سے ہم نے کہا تشبیہ اور تعطیل سے، تیسرے سے ہم نے کہا تشبیہ سے۔ اب انشاءاللہ ان تینوں قواعد کی تفصیل ہم پڑھیں گے، ہر قاعدے کی آگے تفصیلات، اللہ کے نام ذکر کر کے، اس کی مثالیں ذکر کر کے مزید انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اور گروہ ہے جو آخری بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے مقابلے میں، معطلہ اور مشبہ کے مقابلے میں ایک اور گروہ ہے، اور وہ کون ہے؟ مفوضہ۔ وہ کون ہے؟ مفوضہ۔ میں یہاں لکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ مفوضہ سمجھ رہے آپ؟ تفویض جو ہوتی ہے سپرد کرنا، یہ ہے مفوضہ یا تفویض، یعنی وہ کہتے ہیں سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معنی کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سمیع ہے لیکن سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ بھی تو گویا کہ خالی نام ماننا ہے، صفات کا انکار کرنا ہی ہے، تو ان کو کہتے ہیں مفوضہ، تفویض کرنے والے، یعنی ان صفات کے معنی کی تفویض اللہ کے سپرد کرنے والے کہ اللہ کا ید، اللہ تعالیٰ کا ید ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بھائی مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صفات بیان کی ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہمیں پتا، تو پھر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کہا کہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، اس کا اگر کوئی معنی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر اللہ نے بیان کیوں کیا ہے؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے بیان اس کی تفسیر کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ اپنا ید ثابت کرتا ہے تو ید حقیقی ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا معنی بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ مفوضہ ہے۔
جو تفویض کرنے والے ہیں، اللہ کے سپرد کرنے والے. کہتے ہیں جتنی بھی صفات سے متعلق آیات ہیں، احادیث ہیں، ہم ان کی اللہ کے سپرد کریں گے. ان کے معنی کو ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ اگر ید ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ سمیع ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ قدیر ہے ہمیں نہیں پتا. ہم کہیں گے اللہ سمیع ہے بس، لیکن سمیع کا مطلب کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو یہ بھی تو ایک طرح کا انکار ہی ہے. یعنی الفاظ کو، معنی کو ان کے حقائق سے پھیر دینا بھی تعطیل ہے، اور انکار کر دینا ان معنی کا یہ بھی تعطیل ہے. تو یہ ایک تیسرا گروہ ہے جو معطلہ اور مشبہہ کے مد مقابل ہے، اور یہ مفوضہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تفویض کرتے ہیں اللہ کے سپرد. کہتے ہیں اس کے معنی اللہ جانتے ہیں. بھئی اگر اللہ ہی جانتا ہے تو پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں، پھر ہم کہیں گے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتایا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کی مطالعہ لی تبین للناس ما نزل الیہ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ بیان کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے. تو اگر اللہ کے نبی نے اس کا معنی بیان نہیں کیا اور اللہ کو ہی پتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى. اب یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کے اگر کوئی معنی نہیں ہے تو پھر اللہ نے بیان کیوں کیا؟ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں. اب یہ پیارے پیارے نام جو حسن ہے ناموں کا، اگر اس کے اندر معنی نہیں ہے تو پھر حسن کس چیز کا ہے؟ اس کا مطلب وللہ الاسماء الحسنى، اگر حسن ہے اللہ کے اسماء و صفات کا تو اس کا مطلب ان ناموں کے اندر اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں. الفاظ کے بھی حسن ہے، معنی کا بھی حسن ہے، اور صفات کے کمال کا بھی حسن ہے. جیسا کہ انشاءاللہ ہم اسماء و صفات کے بارے میں جو اصول اور قاعدے ہیں، جب انشاءاللہ ہم ان قواعد کو ذکر کریں گے اسماء و صفات کے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم.